ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين
یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحمیدات اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنے اختیارات اور جملہ عبادات میں وہ اللہ تنہا اور اکیلا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی بطحہ، سلطان مدینہ، تاجدار مدینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ راستہ جنت والا ہے اور یہ جہنم والا ہے، یہ راستہ فائدہ مند ہے اور یہ راستہ نقصان دہ ہے۔ یہ خصوصیت صرف دین اسلام کے اندر ہے کہ وہ ہر کام کے اندر، ہر معاملے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری تو قرآن پاک، نبی ہمیں عطا کیے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو انسان کو جنت کے قریب کرتا ہو ایسا نہیں ہے جو آپ نے اپنی امت کو نہ بتایا، اور کوئی بھی ایسا کام جو انسان کو جہنم کے قریب کرتا ہے
ایسا نہیں ہے کہ جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اس سے روکا نہ۔ تو قرآن و حدیث نے ہماری رہنمائی کی ہے دوست بنانے کے متعلق بھی۔ دوست بنانا، صحبت اختیار کرنا، اس کے متعلق بھی قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، اچھی صحبت کے کیا اثرات ہیں اور بری صحبت کے کیا نقصانات ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں، پرکھیں، تو اللہ اور اللہ کا رسول ہماری اس معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ صحبت وہ جیسی بھی ہو، اچھی ہو یا بری ہو، صحبت انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے اندر ساتھی کے، دوست کے، خلیل کے عادات، اخلاق، کردار یہ اس کے اندر غیر محسوس طریقے سے منتقل ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا میرے امتیوں الرجل علی دین خلیلہ، ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے مذہب پر ہوتا ہے، اس کی روش پر ہوتا ہے۔ کس کی روش پر؟ جو اس کا خلیل ہے، جو اس کا دوست ہے۔ اور پھر ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ غور کر لے، دیکھ لے، جانچ پڑتال کر لے، پرکھ لے کہ مَن يُخَالِلْ، کہ وہ اپنا دوست کس کو بنا رہا۔ دوستی لگانے سے پہلے، اپنا ساتھی جانشین بنانے سے پہلے، ہم نشین بنانے سے پہلے، اپنا صاحب بنانے سے پہلے اس کی عادات پر، اس کے اخلاق پر، اس کے کردار پر توجہ کر لے کہ جس کو میں اپنا دوست بنا رہا ہوں، اپنا خلیل بنا رہا ہوں، وہ کردار کے لحاظ سے کیسا ہے، وہ اخلاق کے لحاظ سے کیسا ہے، اس کے طور اطوار کیسے ہیں، اللہ اکبر، اس کی خوبیاں کیسی ہیں، کیا کیا خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے، کیا کیا برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلْ، جس کو بھی تو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے نا، پہلے اس کو دیکھ لے، اس کی جانچ پڑتال کر لے، اس کے اوپر غور کر لے کہ میرا دوست کیسا ہے، کیونکہ الرجل علی دین خلیلہ، ہر بندہ اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے صاحب، اپنے خلیل کے دین پر ہی ہوتا۔ اور یہ کسی صحابی کا قول ہے یا کسی اللہ والے کا قول ہے؟ غالب گمان تو یہی ہے کہ کسی صحابی کا قول ہے، حضرت عمر کا ہے یا عبداللہ بن مسعود کا ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اگر کسی نے کسی کے متعلق جانچ پڑتال کرنی ہونا کہ یہ بندہ کردار کے لحاظ سے کیسا ہے، یہ اعمال کے لحاظ سے کیسا ہے، یہ اخلاق کے لحاظ سے کیسا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جانچ پڑتال نہ کرے، اس کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ اس کی مجلس کو دیکھے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے والے، اس کے اللہ اکبر مجلس والے، اس کے صاحب، اس کے دوست، وہ کس کردار کے مالک ہیں۔ دوستوں کو دیکھے گا، دوستوں کے کردار، اخلاق، اعمال سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ اللہ اکبر کس کیٹیگری کا ہے۔ اگر تو اس کے دوست اچھے ہوں گے، سمجھ جاؤ کہ وہ بھی جس کے متعلق تم جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہو وہ بھی ایک اچھا انسان ہے، وہ بھی اخلاق کے لحاظ سے عمدہ ہے، وہ بھی اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہے۔
اور اگر اس کے دوست برے ہیں، ان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، اللہ اکبر، ان کا کردار برا ہے، ان کے اعمال برے ہیں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ جس کے متعلق تم جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہو وہ بھی ایک برا انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، میرے امتی تیرا صاحب، تیرا خلیل، تیرا دوست ایک ایمان والا ہونا چاہیے۔ ہماری دوستیاں تو دنیا کے لحاظ سے ہوتی ہیں نا، دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہیں، پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے، اللہ اکبر، اور دنیا کے وسائل اور آرائش کس کے پاس زیادہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو کسی غریب آدمی کے ساتھ دوستی لگا لوں، یہ تو مجھے ویسے ہی زیب نہیں دیتا، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنا امیر آدمی اور کسی غریب کے ساتھ اس نے دوستی لگائی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ لا تصاحب الا مؤمنا، میرے امتی تیرا صاحب، تیرا ساتھی، تیرا خلیل، تیرا دوست ایک ایمان والا ہونا چاہیے۔ اگر تیرا دوست ایمان والا ہوگا نا، یہ اس کی صحبت، اس کی دوستی، اللہ اکبر، اس کے ساتھ یارانہ، یہ ایسا فائدہ مند تیرے لیے ہوگا کہ تیری دنیا بھی بہتر بن جائے گی، تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور اگر دوست اچھا نہ ہوا، شرکیہ عقائد والا ہو، اس کے اعمال برے ہوں، اس کا اخلاق برا ہو، اللہ اکبر، تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سارا کچھ اس کے اندر منتقل ہو جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دوستی اور بری دوستی کی مثال دے کے اس کے جو اثرات ہیں اچھے اور برے، اس کو بڑے ہی اچھے انداز سے واضح کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انما مثل الجلیس الصالح والجلیس اللہ اکبر سوئی، آپ نے فرمایا اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی خوشبو بیچنے والا ہو اور کوئی اللہ اکبر بھٹی جو ہے نا وہ اس میں دھونکنے والا ہو، یعنی لوہار اور عطار کی طرح آپ نے اس کی مثال واضح کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی دوستی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی ایسے کو اپنا دوست بنائے گا نا جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے، جو کردار کے لحاظ سے اچھا ہے، اللہ اکبر، جس کی صفات بہت عمدہ ہیں، آپ نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس جا کے بیٹھ جائے۔ اگر وہ بیٹھے گا نا، یا تو وہ اس کو ہدیتاً دے دے گا تحفے میں، اور آپ جانتے ہیں جو خوشبو بیچنے والے ہوتے ہیں عطار، اللہ اکبر، وہ اگر کوئی ان کے پاس جا کے بیٹھے یا ان کے پاس جا کے کھڑا ہو تو وہ خود ہی کپڑوں کو خوشبو لگا دیتے کہ یار یہ ذرا چیک کر یہ کتنی عمدہ خوشبو ہے اس کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو وہ ہدیتاً خوشبو دے دے گا اس کو، یا یہ خرید لے گا اس سے خوشبو، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس خوشبو والے کے پاس رہے گا اس کو عمدہ اچھی خوشبو آتی ہی رہے گی۔ یہ اچھی صحبت کی مثال ہے، اچھی دوستی کی مثال۔ اللہ اکبر، کہ اچھا دوست ہوگا یا تو آپ خود اس کی عادات کو اپنائیں گے، اس کے کردار کو، اس کی صفات کو، اس کے اخلاق کو آپ خود اپنائیں گے، یا وہ آپ کو نصیحت کرے گا، نصیحت کرے گا کہ یار یہ برا عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے، یہ اچھا اخلاق ہے، یہ برا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر، یہ برائی ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بغاوت نافرمانی سے بچ جائے، یہ بغاوت کا کام ہے، یہ کام کر، یہ نیکی کا کام ہے۔ یہ کون نصیحت کرے گا؟ جو اچھا دوست ہوگا۔ اللہ اکبر، جس کی مجلس اچھی ہوگی وہ اللہ اکبر اپنے دوست کو یہ نصیحت کرے گا، اور اگر یہ دونوں کام وہ نہیں کرتا، اچھا دوست ہے لیکن نہ یہ اس سے پوچھتا ہے، نہ وہ اس کو بتاتا ہے،
تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب تک یہ وہاں پہ موجود رہے گا اس کے اخلاق کردار سے یہ متاثر ہوتا ہی رہے گا۔ اور برا دوست، آپ نے فرمایا اس کی مثال تو لوہار جیسی ہے۔ اللہ اکبر، جو بھٹی جو ہے نا وہ جلانے والا ہو، دھونکنے والا ہو، اگر اس کے پاس کوئی جا کے بیٹھے گا یا تو اس کے کپڑے وہ جو شرارے ہوتے ہیں، وہ جو چنگاریاں نکلنے والی ہوتی ہیں، ان چنگاریوں کے ساتھ اس کے کپڑے جل جائیں گے، اور اگر اس کے کپڑے محفوظ ہی رہتے ہیں تو جب تک وہاں پہ بیٹھا رہے گا اس کی سمیل محسوس کرتا ہی رہے گا۔ یہ برے دوست کی مثال ہے۔ اس لیے اللہ اکبر، ہمارے بچے ہیں یا ہم خود ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صحبت ہر ایک انسان کو متاثر کرتی ہے، وہ چھوٹا ہو، اللہ اکبر، وہ جوان ہو، وہ بوڑھا ہو۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جب وہ اللہ اکبر ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ایسے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے جو سگریٹ نوش ہو، سگریٹ نوشی کرنے والے، ان کے پاس بیٹھا سارا دن سگریٹ نوشی کرے گا۔ حقہ پینے والے ہوں گے، سارا دن وہاں پہ بیٹھ کے حقہ پیے گا۔ اللہ اکبر، تاش کھیلنے والے ہوں گے تو سارا دن ان کے پاس بیٹھ کے تاش کھیلے گا۔ تو صحبت جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، خواہ جوان ہے، خواہ اللہ اکبر بچپن میں ہے، خواہ بڑھاپے میں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تیرا جو صاحب ہے نا، تیرا جو دوست ہے، تیرا جو خلیل ہے، وہ ایک ایمان والا ہو، ایک مومن بندہ ہو۔ کیوں کہ مومن لوگوں کی دوستی ایسی فائدہ مند ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ فرماتے ہیں المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں اگر وہ دوستی لگاتے ہیں تو صرف ایمان والوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں۔ عورتوں کی سہیلیاں ایمان والی، مردوں کے دوست ایمان والے۔ اللہ جی اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جب ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگاؤ گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یأمرون بالمعروف، وہ تجھے حکم دیں گے نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور وہ تجھے منع کریں گے برائی سے، ویقیمون الصلاۃ، وہ سارے ایمان والے نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ اس قدر اثر ہوگا کہ تو بھی نمازی بن جائے گا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، جن کے دوست ایمان والے ہوں اللہ بھی ایسے ہی لوگوں پر اپنی رحمت فرماتا ہے، اللہ ایسے ہی لوگوں پر اپنا کرم کرتا ہے۔ اور سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اللہ فرماتے انما ولیکم اللہ، لوگوں تمہارے دوست، اگر کسی کو اپنا صاحب بنانا ہے، اگر تم نے اپنی دوستی لگانی ہے کسی کے ساتھ تو آؤ، تمہیں اللہ رہنمائی کرتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، دوستی لگاؤ تو اللہ کے ساتھ، دوستی لگاؤ تو رسول اللہ کے ساتھ، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور اپنے دوست بناؤ تو
उन लोगों को बनाओ जो नमाज कायम करने वाले हैं, ज़कात अदा करने वाले हैं और अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। सुनो सुनो, मय्यतवल्लल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमाते जो अल्लाह को अपना दोस्त बनाता है, रसूलुल्लाह को अपना दोस्त बनाता है, अल्लाह के मोमिन बंदों को अपना दोस्त बनाता है, मुत्तकी परहेजगारों को, तक़वे वालों का इंतखाब करता है दोस्ती के लिए। फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, उलाइका हिज़्बुल्लाहि हुमुल गालिबून, यही लोग तो अल्लाह की जमात के लोग हैं, अल्लाह इन्हीं लोगों को गलबा अता फरमाएगा, यही लोग गालिब आएंगे। अल्लाह अकबर। सहाबा ने दोस्तियां सब छोड़ दी जब ईमान लेके आए, सब छोड़ दी दोस्तियां, सिर्फ ईमान वालों को अपना दोस्त। और अल्लाह ने खुद मोहम्मद मुस्तफा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी युरीदूना वजहहू वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु व काना अमरुहु फुरुता। अल्लाह फरमाते हैं वस्बिर नफ्सका, ऐ नबी जी अपने आप को वाबस्ता रखें, अपने आप को जोड़े रखें, अपना साथी बनाए रखें। किनको आपने अपना दोस्त बनाना है, अपना साथी बनाना है? अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी युरीदूना वजहहू, जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए सुबह शाम अपने रब की इबादत करने वाले हैं, जो अल्लाह की इबादत करते हैं, जिनकी सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ है। बस आप उनके साथ अपने आप को जोड़े रखें, अपना दोस्त बनाएं। और फिर सहाबाए किराम का दोस्त साहिब साथी कौन थे? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए तो सहाबा का किरदार अखलाक इतना उम्दा हुआ कि उनको अल्लाह ने दोस्ती लगाने के लिए जो हस्ती अता की वो कौन थी? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके अंदर सारी अच्छी खूबियां मौजूद थी। अल्लाह अकबर, जो सारे औसाफे जमीला के मालिक थे। और फिर अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहू, आपके साथी, आपके असहाब, असहाबे मोहम्मद अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े ही सख्त हैं, काफिरों के मामले में बड़े ही सख्त हैं। अल्लाह अकबर, चट्टान की तरह मजबूत हैं काफिरों के मुकाबले में। और आपस में रुहमाउ बैनहुम, बड़े ही शफकत करने वाले, बड़े ही रहम करने वाले हैं। और फिर अल्लाह फरमाते हैं सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, ए नबी जी सजदों के निशानात आप उनके चेहरों पर नुमाया देखेंगे। और वो सजदे क्यों करते थे? यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह का फजल हो जाए। रुकू जाते तो अल्लाह को राजी करने के लिए, सजदे करते तो अल्लाह को राजी करने के लिए, दीगर इबादत करते तो अल्लाह को राजी करने के लिए। ये नुमाया खूबी उनके अंदर क्यों पैदा हुई? क्योंकि उनके दोस्त थे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उनको सहाबा को जो दोस्त अता किया वो चुन के अता किया, और इतना गहरा असर। अल्लाह अकबर, मुझे यहाँ पे वाकया याद आ गया। रसूलुल्लाह के एक सहाबी थे, मरसद उनका नाम था। मरसद को आपने फरमाया मरसद तू मुसलमान हो गया, तू ईमान वाला बन गया है, तो लिहाजा मक्के में हमारे बहुत सारे मुसलमान कैद में हैं, मक्का वालों के जेल में कैद हैं। बस तेरा काम ये है कि तूने वो कैद से छुड़वा के मुसलमानों को लाना है। मरसद कहते हैं अल्लाह के नबी, काम भी तो उसी को वो सौंपा जाता है ना जिसको आता हो। रसूलुल्लाह को पता था कि ये बंदा ये काम करने वाला है,
نے فرمایا مرصد وہاں سے مکے کی جیلوں سے چھڑوا کے مسلمانوں کو لانا ہے۔ اللہ کے نبی جی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ مجھے حکم دیں۔ آپ فرماتے جا وہ مرصد جا کے چھڑوا کے لا۔ مرصد وہاں پہ پہنچے تو آگے جا کے رات کا وقت تھا، وہاں پہ خاتون مل گئی، اناق اس کا نام ہے۔ جب اس نے مرصد کو دیکھا تو فوراً پہچان گئی، کہنے لگی تم مرصد ہے مرصد؟ ہاں میں مرصد ہوں مرصد۔ حضرت ابو مرصد نے جواب دیا، کہنے لگی پھر آؤ آج رات میرے ہاں گزارو۔ یہ اللہ اکبر جاہلیت میں کوئی تعلق تھا گناہ والا۔ تو حضرت ابو مرصد کیا کہتے ہیں، سن لے عورت کو مخاطب کر کے، اناق کو مخاطب کر کے کہ سن لے میں پہلے والا مرصد نہیں ہوں، بلکہ اب تو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے رسول اللہ کا، اور اللہ نے مجھے ساتھ عطا کیا ہے محمد مصطفیٰ کا۔ میں پہلے والا مرصد نہیں ہوں، اس کو تو اللہ نے حرام کیا۔ کیسا اللہ اکبر صاحب اللہ نے عطا کیا صحابہ کو، وہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا، وہاں کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، لیکن تربیت ہی ایسی کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مرصد کہتے میں پہلے والا مرصد نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں شور ڈال کے تجھے جو ہے بدنام کروا دوں گی، پکڑوا دوں گی۔ اس نے کہا تیرا جو دل چاہتا ہے کر لے، لیکن اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نکاح کر لوں۔ رسول اللہ خاموش ہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا، الزانی لا ينكح الا زانیة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ میرے مومن بندو سن لو، زانی مرد زانیہ عورت کے لیے، زانی مرد زانی اللہ اکبر زانیہ مشرکہ عورت کے لیے ان کا تو آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، حرم ذلك على المؤمنین، لیکن زانی مرد اور زانیہ عورت کو اللہ نے ایمان والوں پر حرام کر دیا ہے۔ یہ گہرا اثر صحبت کا اتنا گہرا، اللہ اکبر۔ اور اگر صحبت بری ہو تو اس کا بھی گہرا ہی اثر ہوتا ہے۔ کتنا گہرا اثر، بری صحبت کا کتنا گہرا اثر۔ پھر نہیں دیکھتی وہ صحبت کہ یہ نبی زادہ ہے، یہ اللہ اکبر ولی زادہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندے کا بیٹا ہے، اللہ اکبر اس کا تو خاندان بڑا اونچا ہے۔ نہیں، صحبت اتنا گہرا اثر ڈالتی ہے اللہ اکبر کہ بری صحبت کی وجہ سے نبی زادے بھی ہدایت اور صراط مستقیم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، 950 سال تک تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے، 950 سال تک واعظ کیا، لیکن ایک بیٹا بری صحبت میں چلا گیا، اس کا یارانہ برے لوگوں کے ساتھ ہو گیا، اللہ اکبر اس کی دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہو گئی۔ اب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، نوح جی ایک کشتی تیار کرو، اس میں ایمان والوں کو بٹھاؤ اور اسی طرح اپنے خاندان کے لوگوں کو بٹھاؤ، لیکن اپنی بیوی کو سوار نہیں کرنا، اپنے بیٹے کو اس میں سوار نہیں کرنا، اور کشتی کو لے کے چل پڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، وہاں سے بڑے بڑے لوگ گزرتے، سردار گزرتے تو دیکھتے کہ نوح علیہ السلام ایک بڑی کشتی تیار کر رہے، مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام بعض دفعہ جواب دیتے ہوئے کہتے صبر کر لو، جیسے تم آج میرا مذاق اڑا رہے ہو نا، ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ بہرحال پھر اللہ کا حکم آ گیا، اب اللہ نے حکم دیا ہے نوح جی اس کشتی کے اندر اپنے آپ کو، ایمان والوں کو، اور جو جوڑا بھی آپ نے جانوروں کا بٹھانا ہے اس کو بٹھا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بٹھایا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے، بے شک میرا رب بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نوح ابنه وقال في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم
امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ اللہ فرماتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، پانی کی لہروں میں، موجوں میں وہ کشتی ان کو لے کے چل رہی تھی، بڑی بڑی لہریں، پہاڑوں جتنی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہر چیز سے پانی نکلے، پوری زمین کو اللہ کا حکم تھا کہ چشمہ بن کے ابلنا شروع کر دے، اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی، پہاڑوں جتنی لہریں، پہاڑوں جتنی۔ اللہ فرماتے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اچانک نظر پڑی نوح علیہ السلام کی بیٹے کے اوپر، وہ بیٹا جو بری صحبت میں چلا گیا، جس کا یارانہ برا ہو گیا، جو برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، جس کی مجلس کے لوگ برے ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر پڑی کہ میرا بیٹا علیحدہ ہی کھڑا ہے، اس وقت بھی اللہ اکبر جو شفقت پدری تھی اس نے جوش دکھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کھڑے ہوئے بیٹے کو آواز دی، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جا، میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کا ساتھی نہ بننا۔ لیکن بیٹا آگے سے کیا جواب دیتا، کہتے ابا جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پانی کی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی لہروں چوٹی پر چڑھ کے پانی کی موجوں اور لہروں سے بچ جاؤں گا۔ لیکن نوح علیہ السلام پھر سمجھاتے ہیں بیٹا وہ باپ جس نے 950 سال تک تبلیغ کی، آخری وقت میں اپنے بیٹے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، نانا بیٹا آج کوئی نہیں بچا سکتا پانی کی لہروں سے، الا من رحم، ہاں وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا۔ ابھی بات چیت ہو رہی تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں حال بینہم الموج، ایک پانی کی لہر آئی، دونوں باپ بیٹا کے درمیان حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، نوح کا بیٹا نوح کی آنکھوں کے سامنے ہی پانی میں غرق ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اب اللہ اکبر، آخر باپ تھے نا، جب دیکھا کہ بیٹا جو وہ پانی کی لہروں میں ڈوب گیا ہے، فوراً اپنے رب کو پکارا، نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلک ان وعدک الحق انت احکم الحاکمین، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ حضرت نوح کہنے لگے اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب گیا۔ آگے سے اللہ نے کیا جواب دیا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا، تیرے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ برباد کس نے کیا؟ بری صحبت نے۔ اللہ اکبر، یارانہ برا تھا، دوستی بری تھی، خیر خواہ باپ تھا، 950 سال تک لوگوں کو سمجھاتا رہا، اور پھر آ کے اپنے بچے کو تو علیحدگی میں بھی سمجھاتے بیٹا کافروں کا ساتھی نہ بننا، آخری وقت میں بھی کہا بیٹا ابھی آجا میری کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن بری صحبت کا اتنا گہرا اثر تھا، اتنا گہرا اثر تھا کہ بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کشتی میں آپ سوار ہیں، ڈوبیں گے تو آپ، میں تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اللہ اکبر، اور پھر وہ غرق ہو گیا۔ اللہ نے جواب کیا دیا، انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بے عمل ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ ہے بری صحبت کا نتیجہ۔ باپ نبی ہے، باپ ایسا نبی ہے جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، جس کی دعوت کی عمر 950 سال ہے، لیکن بری صحبت نے بچے کو اتنا برباد کیا کہ آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اور اس میں ایک اور بات بھی کہ اگر اللہ بچانا چاہے کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ ہی جو ہے نا وہ اللہ اکبر نقصان پہنچانا چاہے، اللہ ہی ڈبونا چاہے
चाहे नबी भी हो वो भी अपने बच्चे को बचा नहीं सकता, बचता वही है मर रहिम रब्बी, जिस पर मेरे रब का रहम होता है। तो अच्छी दोस्ती, अच्छा याराना, अच्छी मजलिस उसको इख्तियार करे। ये ऐसी जबरदस्त दोस्ती है। अच्छे लोग किसी नमाजी को अपना दोस्त बनाए, अल्लाह अकबर, किसी मुत्तकी को अपना दोस्त बनाए, किसी के साथ इस अल्लाह अकबर ऐसे आलिम के साथ दोस्ती लगाएं जो आपको अच्छी बातें बताए, अच्छा अल्लाह अकबर किरदार पेश करे, आपको नमाजी बना दे, आपको अल्लाह अकबर बुराइयों से बचाने वाला बना दे। और ये ऐसी दोस्ती है कि कयामत के दिन सब दोस्तियां ना खत्म हो जाएंगी, एक दोस्ती कायम रहेगी, एक दोस्ती कयामत के दिन भी। अल्लाह अकबर, जो इंतहाई सख्त दिन है जहां पे अल्लाह अकबर कोई किसी का नहीं बनेगा। कुरान है अल्लाह का, फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमाइदिन शानुन युगनीही। अल्लाह फरमाते हैं यफिरुल मरउ, आदमी भागेगा, मिन अखीही, अपने भाइयों से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी साहिबा से, अपने बेटों से, सबको देख के दुड़की लगा देगा, भाग जाएगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमाइदिन शानुन युगनी। इसका सबब क्या है कि हर एक को अपनी अपनी ही पड़ी होगी, अपनी अपनी। बाप को देखेगा ये मेरा बाप है, अल्लाह अकबर, नजर भी आ रहा होगा, पहचानता भी होगा ये बाप है, लेकिन वहां देख के दुड़की लगा देगा, भाग जाएगा कि कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि इससे भी अल्लाह ने ऊपर बयान किया, फरमाया यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आदाबी यौमिदिन बिबनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवीही व मन फिल अर्दि जमीआ सुम्मा युनजीहि कल्ला इन्नहा लज़ातन लिश्शवा। अल्लाह फरमाते जब मुजरिम बंदा काबू आ जाएगा ना, उस वक्त फिर इसकी आरज़ू तमन्ना क्या होगी, क्या कहेगा। फरमाया यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमिदिन बिबनीही, कहेगा अल्लाह मेरे बेटों को जहन्नुम में फेंक दे, मेरी साहिबा को, बीवी को जहन्नुम में फेंक दे, मेरे माँ बाप को जहन्नुम में फेंक दे, मेरे बहन भाइयों को जहन्नुम में फेंक दे, हत्ता के कहेगा अल्लाह मेरे कुंबे कबीले को जहन्नुम में फेंक दे, वमन फिल अर्दि जमीआ, हत्ता के सारे इंसानों को जहन्नुम में फेंक दे और मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मैं नहीं जाना चाहता। ये उस वक्त अल्लाह अकबर बाप कहेगा, भाई कहेगा, और इसी तरह अल्लाह अकबर खामद कहेगा। और इसी तरह अगर कोई औरत काबू आ गई, वो अपने खामद के मुतालिक कहेगी, अपने माँ बाप के मुतालिक कहेगी। एक दोस्ती अल्लाह अकबर साथ निभाने वाली होगी। अब अपने दोस्तों को देख लो कि हमारे दोस्त कैसे हैं। अल्लाह वो कौन सी दोस्ती है? फरमाया अल अकिल्लाउ यौमाइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा वला अंतुम तहज़नून अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन उदखुलुल जन्नता अन्तुम व अज़वाजुकुम तुहबरून युताफु अलैहिम। अल्लाह फरमाते हैं सब दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, सब आपस में दुश्मन बन जाएंगे। अलाखिल्लाहु, गहरे दोस्त, खलील कहते गहरे दोस्त को, अल्लाह फरमाते सब गहरे दोस्त आपस में दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह फिर दोस्ती कौन सी कायम रहेगी? फरमाया इल्लल मुत्तकीन, सिर्फ मुत्तकी लोगों का आपस में ताल्लुक, तकवे वाले लोगों का आपस में ताल्लुक, इनकी दोस्तियां आपस में कायम रहेगी। और उस वक्त फिर अल्लाह अपने बंदों को, इन मुत्तकी लोगों को मुखातब करके कहेगा या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौमा, मेरे बंदो घबराना नहीं है, खौफ ज़दा नहीं होना, परेशान नहीं होना, गमज़दा नहीं होना। उदखुलुल जन्नता अन्तुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, ये जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, अपने दोस्तों को, अपनी अज़वाज को साथ लो और रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। सिर्फ दोस्ती कायम रहेगी तक़वे की बुनियाद पर, मुत्तकी परहेजगार। और दूसरे दोस्त, अल्लाह ने कुरान पाक का एक और मकाम मेरे ज़हन में आ गया, वहां पे जिन्होंने अपना दोस्त किसी बुरे को बनाया ना, अल्लाह अकबर, किसी बेनमाजी को,
کسی شرابی کو، کسی بدعتی کو، کسی مشرک کو، اللہ اکبر، قبروں کے اوپر چڑھاوا چڑھانے والے کو، اور پھر ان کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ چمٹا رہا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اللہ فرماتے اس دن، قیامت کے دن، یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اور چباتے چباتے کیا کہے گا؟ کاش میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کرتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کے ساتھ دوستی نہ لگاتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے سیدھا راستہ واضح ہو جانے کے بعد سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اس دن پھر افسوس کرے گا۔ اور اللہ اکبر، حامیم السجدہ کے اندر ایک آیت آتی ہے جس میں یہ کہیں گے آج اللہ ہمیں موقع دے، آج ہمیں موقع دے، صرف ایک موقع دے دے۔ یہ جنہوں نے، ہمارے دوستوں نے، ہمارے بڑوں نے، اللہ اکبر، سادتنا و کبراءنا فاضلون السبیلا، یہ ہمارے بڑیرے، ہمارے دوست، ہمارے بڑے، اللہ اکبر، یار سجن، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ایک موقع دے دے، ہم اپنے پاؤں کے نیچے ان کو رون کے اپنے آپ کو، اللہ اکبر، کچھ نہ کچھ ٹھنڈک ہمارے دلوں میں آ جائے گی۔ ایک موقع دے دے، ہم اپنے پیروں کے نیچے ان کو رون دیں۔ لیکن اللہ فرمائیں گے آج سب کے لیے یہی عذاب ہے۔ بری دوستی بھی اثر رکھتی ہے، اچھی صحبت بھی اثر رکھتی ہے۔ اچھی صحبت ہوگی، اچھی دوستی ہوگی، قیامت والے دن بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی بندہ سکون کی زندگی گزارے گا۔ اور اگر بری دوستی ہوگی وہ دنیا بھی آپ کی خراب کر دے گی اور آخرت بھی آپ کی برباد کر دے گی۔ اللہ ہم سب کو صرف ایمان والوں کو اپنا دوست بنانے والا بنا دے، متقی پرہیزگاروں کی اللہ ہمیں دوستی نصیب فرما دے، کسی عالم کی، کسی عابد کی، کسی قرآن کے قاری کی اللہ ہمیں دوستی عطا فرما دے۔ یہی دوستی کام آنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔